الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید القرآن چینل سے سجاد الرحمن عاصم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ سکتہ کا بیان چل رہا تھا تو سکتہ کا بیان ادھورا رہ گیا تو اس کو مکمل کرنے کے لیے دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ تو سورہ فاتحہ میں بعض جاہل حضرات سورہ فاتحہ میں بعض جاہل حضرات 7 جگہ سکتہ بتاتے ہیں۔ علماء نے ان کو جاہل کہا ہے، لہذا سورہ فاتحہ میں کوئی بھی سکتہ نہیں ہے، یہ ان کی من گھڑت کہانی ہے، ان کے بالکل تجوید کے خلاف بے اصل بات ہے۔ اگر سکتہ مان بھی لیں تو پھر نعوذ باللہ من ذالک الیاذ باللہ، پھر تو پورا قرآن شیطان کا نام ہے۔ انہوں نے پہلے کلمہ کا آخر اور دوسرے کلمہ کا شروع بنا کر ان کو جو ہے نا شیطان کا نام دے دیا ہے، سکتے بتا دیے ہیں۔ تو اس طرح پورے قرآن مجید میں بھی پہلے کلمہ کا آخر دوسرے کلمہ کا شروع ملا کر اگر ان کو شیطان کا نام دے دیا جائے پھر تو نعوذ باللہ من ذالک الیاذ باللہ پورا قرآن شیطان کا نام بن جائے گا۔ تو کیسے مان لیا جائے ان کی بات کو؟ تو علماء نے ان کو جاہل کہا ہے، کوئی سورہ فاتحہ میں سکتہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ آپ سے عرض کرنی ہے، سکتہ کی 2 قسمیں ہیں، سکتہ مانوی، سکتہ لفظی۔ سکتہ مانوی وہ ہوتا ہے جو معنی کی حفاظت کے لیے کیا جاتا ہے۔ جو 4 موقع ہیں جن میں سکتہ کرنا ضروری ہے امام حفص کے نزدیک شاطبی کے طریق سے، ان موقعوں میں سکتہ مانوی ہے۔ اگر ان موقعوں میں سکتہ نہ کیا جائے تو پھر غلط معنی کے توہم ہوتے ہیں۔ سکتہ مانوی وہ ہوتا ہے جو معنی کی حفاظت کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو ان 4 موقعوں میں سکتہ مانوی ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں سکتہ مانوی سکتہ نہ کرنے سے غلط معنی کا توہم کیسے ہوتا ہے۔ پہلا سکتہ سورہ کہف میں عوجن کے الف پر ہے۔ اب عوجن میں اگر سکتہ نہ کیا جائے تو یہ مطلب نکلے گا عوجن قیمہ کی صفت ہے، حالانکہ الکتابہ سے حال ہے، اس لیے سکتہ کرتے ہیں۔ جب سکتہ کریں گے تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ عوجن الکتابہ سے حال ہے۔ اور دوسرا یاسین میں مِن مرقدنا میں سکتہ نہ کیا جائے تو جس طرح مِن مرقدنا تو یہ شیطان کا مقولہ ہے، تو ھذا ما وعد الرحمن بھی شیطان کا مقولہ بن جائے گا نعوذ باللہ، حالانکہ یہ فرشتوں کا یا اللہ کا مقولہ ہے۔ اسی طرح تیسرا سکتہ ہے من راقن، سورہ قیامہ میں من راقن میں سکتہ نہ کیا جائے تو یہ 2 کلمے اصل میں، تو پھر یہ فعالین کے وزن پر آ جائے گا، ایک کلمہ بن جائے گا۔ ایک کلمہ کا معنی اور ہے، 2 کلموں کا معنی اور ہے۔ اسی طرح بلرانا مطففین میں سکتہ نہ کیا جائے تو یہ بھی ایک کلمہ بن جائے گا، فعال کے وزن پر آ جائے گا۔ تو ایک کلمہ کا معنی اور ہوتا ہے، 2 کلموں کا معنی اور ہوتا ہے۔ سکتہ کرنے سے 2 کلمے بنتے ہیں، جو صحیح معنی قرآن مجید میں ہے وہی معنی بنتا ہے۔ ایک سکتہ نہ کرنے سے پھر ایک کلمہ کا معنی اور ہو جائے گا۔ اسی طرح سکتہ لفظی وہ ہوتا ہے جو لفظ کی حفاظت کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ ہر اس ساکن پر ہوتا ہے جس کے بعد حمزہ قطعی ہو، متحرک ہو، چاہے تنوین کا نون کے بعد حمزہ کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان موقعوں میں سکتہ کرتے ہیں۔ چونکہ حمزہ ثقیل ترین حرف ہے، تخفیف کی غرض سے حمزہ پر ساکن حرف پر سکتہ کرتے ہیں تاکہ حمزہ میں جو ثقل ہے وہ تخفیف سے بدل جائے، یہ اس لیے کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ سکتہ لفظی سکتہ مانوی کی حیثیت دونوں کی الگ الگ ہے۔ شاطبی کے طریق سے سکتہ لفظی روایت حفص میں ہے نہیں، شاطبی کے طریق سے سکتہ لفظی ہے نہیں، جزری کے طریق سے ہے بھی، سکتہ کرنا نہ کرنا دونوں جائز ہیں۔ اور سکتہ مانوی کے موقعوں میں شاطبی کے طریق سے سکتہ کرنا لازمی ہے، نہ کرنے سے روایت کے خلاف لازم آئے گا۔ اور جزری کے طریق سے سکتہ لفظی کے موقعوں میں بھی سکتہ کرنا نہ کرنا دونوں جائز ہے۔ یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ الحمدللہ سکتہ کا بیان یکجا بھی ہو گیا، پورا بھی ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تجوید کے صحیح مسائل بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔
اصل بات یہ ہے اخلاص عطا فرمائے. دین کا ہر کام اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.